پچھلے اتوار فرمایا تھا کہ بابا نور والے تیسری شخصیت تھی جنہوں نے مجھے میری خبر دی تھی. وہ کیا بات تھی مہربانی فرما کے بیان کر دیں تفصیل سے. اس میں ایک چیز امید کر گیا انسان نے یہ سوال لکھا ہے. میں نے یہ عرض نہیں کیا تھا کہ مجھے میری خبر دی تھی. بات میں نے یہ عرض کی تھی کہ میری اصلاح کی مجھے خبر دی تھی. ورنہ مجھے اپنی خبر تو بہت دیر سے تھی. جس دن سے پیدا ہوا اسی دن سے خبر تھی کہ میں دنیا میں آ چکا. وہ قصہ یہ تھا کہ ایک زمانے میں جب میں نے کیریئر کا سٹارٹ کیا تو مجھے پہلی جاب سوئی گیس میں ملی تھی. جب تعلیم مکمل کی اور میں نے جاب کی تلاش کی سوئی گیس میں جاب ملی اور سوئی گیس والوں نے مجھے ملتان پھینک دیا. یہ وہ دور تھا جب میں ابھی 22 سال کا تھا اور 40-42 وظیفے صبح اور 40-42 وظیفے شام کو پڑھا کرتا تھا. مرشد صاحب تھے نہیں, گائیڈ کوئی کرتا نہیں تھا. جو جی چاہا پڑھنا شروع کر دیا. اور تو اور میں نے اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ کا وظیفہ بھی پڑھا, بہت دیر پڑھتا رہا. اس کے نتیجے میں بہت سی چیزیں مجھے دکھائی دینے لگی جن سے میں کنفیوز ہوتا تھا کہ یہ ہے کیا. مثال کے طور پہ وہاں ملتان میں بھی میں نے انڈیپینڈنٹ گھر لیا ہوا تھا. چھوٹا سا گھر تھا, 3 بیڈ روم ہاؤس, لیکن میرے اپنے استعمال میں تو ایک ہی بیڈ روم رہتا تھا. باقی 2 بیڈ روم فالتو تھے. تو ہوتا یہ تھا کہ ملتان اسٹیشن پر سوئی گیس کے دوسرے اسٹیشن سے جو لوگ آتے تھے ٹیمپرری ڈیوٹی پہ یا ٹرانسفر ہو کے یا ٹورس پہ, تو جب تک انہیں آلٹرنیٹ ریزیڈنس نہیں ملتی تھی وہ وہاں ٹھہر جایا کرتے تھے. ایک دن رات کو میں اپنے معمولات سے فارغ ہو کے آیا. گرمیاں تھیں تو اس زمانے میں ایئر کنڈیشنرز کا تو رواج تھا نہیں اور نہ افورڈ کرتا تھا کوئی. تو اوپن جگہ پر گھر میں بیڈ لگا دیے جاتے تھے. تو میرے یہاں بھی وہ بیڈ لگے تھے. میرا اپنا بیڈ بالکل ایک آخری سرے پر تھا اور اس سے پہلے شاید 5 یا 6 بیڈ اور لگے ہوئے تھے. تو اس پر مختلف جگہوں سے آئے ہوئے سوئی گیس کی میرے کالنگ لیٹے تھے. تو رات کو آ کے میں پڑھتا ہوا درود شریف پڑھتا لیٹ گیا. تو سڈنلی یہ دیکھا کہ وہاں جو گھر تھے ان کی بیک ایک دوسرے سے ملتی نہیں تھی بلکہ گلیاں رکھی ہوئی تھی درمیان میں. اور وہ والی باؤنڈری وال ہر گھر کی تقریباً 8 فٹ اونچی تھی. تو کوئی صاحب اس گلی میں سے گھر میں انٹر ہوئے میرے اور انہوں نے 8 فٹ کی باؤنڈری وال اس طرح سے کراس کی جیسے ہم لوگ اینٹ کے اوپر سے گزرتے ہیں. اور وہ کوریڈور میں سے ہوتے ہوئے فرنٹ ڈور میں سے باہر نکل گئے. وہ قد اتنا لمبا تھا ان کا اور جس طرح سے وہ آئے تو باقی حضرات نے چیخیں ماری, چھلانگ لگا کے میرے اوپر آ کے گرے اور وہ یہ کہے جا رہے ہیں کہ اس کو ہٹاؤ, اس کو ہٹاؤ. وہ میرا تو دم گھٹ رہا تھا اس بوجھ کے نیچے. تو میں نے ان سے کہا کہ آپ میرے اوپر سے اٹھیں گے تو میں ہٹاؤں گا کسی کو. تو ایسی چیزیں وہاں دکھائی دیتی تھی. سنانے کا مطلب یہ تھا کہ اس قسم کی لایانی قسم کی باتیں میں دیکھتا رہتا تھا. اسی دوران ایک صاحب میرے پاس ٹریننگ کے لیے آ گئے جن کا چہرہ عجیب و غریب تھا اور وہ اپنی عمر سے 4 گنا زیادہ بڑے دکھائی دیتے تھے. فیس سے اندازہ ہوتا تھا کہ اسے کوئی 80-85 سال کے آدمی ہیں. در حقیقت وہ تھے 25-26 سال کے. تو معلوم یہ ہوا کہ وہ اسی راہ پر تھے, لیکن جب کافی حد تک آگے چلے گئے تو ان کے دل میں دنیا کی لالچ پیدا ہو گئی کہ مجھے جب کشف حاصل ہو جائے گا تو میں اس کشف کے ذریعے ریس کے گھوڑوں کے نمبر معلوم کر لوں گا اور جو دولت کماؤں گا.
زمین کے نیچے چھپی ہوئی دولت لے لوں گا اور یوں دولت کما لوں گا. تو اس سے ان کو مار پڑ گئی اور ان کا فیس ڈیفارم ہو گیا. لیکن ان سے مجھے بڑی ویلیویبل انفارمیشن ملتی تھی. جس راہ سے گزرے ہوئے تھے اس راہ کی خبر دیتے تھے وہ. تو انہوں نے مجھے کہا کہ ملتان میں ایک صاحب ہیں جو بابا تلوار والے کہلاتے ہیں, ان کے پاس آپ جائیے. تو میں ان کو لے کے چلا گیا. تو پہلی بار ان کے پاس گیا تو بابا تلوار والوں نے بات ہی نہیں کی میرے ساتھ, بیٹھ کے چلا آیا. دوسری بار گیا تو بھی انہوں نے بات نہیں کی, میں چلا آیا. تیسری بار گیا تو ان کے دروازے کے باہر میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا, میں گر گیا. تو اوپر کا ہونٹ اندر کی جانب سے کٹ گیا سارا, تو بلیڈنگ ہو رہی تھی. وہ جو ہونٹ کٹا میرا, اس کا گوشت لٹکا ہوا مجھے ہنسی, کیونکہ جس انداز میں گرا تھا اس پہ میری ہنسی نہیں رک رہی تھی کہ وہ بڑا فنی طریقے سے گرا میں. تو میں ہنستا تھا تو وہ لٹکتا ہوا گوشت میرے دانتوں میں پھنستا تھا. میں نے دانتوں سے پکڑ کے وہ پھینک دیا, اس سے اور بلیڈنگ پڑ گئی. اس سے تمام شرٹ میری سامنے سے سرخ ہو گئی خون سے. تو بجائے ڈاکٹر کے جانے کی میں اسی حال میں بابا تلوار والے کے پاس چلا گیا. تو وہ بیٹھے ہوئے دو خواتین کے لیے دعا کر رہے تھے. انہوں نے مجھے دیکھا اس حال میں کہ فیس بھی خون سے بھرا ہوا ہے, شرٹ بھی. مجھے کہنے لگے کہ کوئی بھی زبان بولتے تھے, کسی سے بھیڑے ہو کیا, یہ کسی سے لڑائی ہوئی, جھگڑا ہوا. میں نے کہا نہیں حضور, کسی سے لڑائی تو نہیں ہوئی, لیکن آپ کی طرف میں آیا تو آپ کے دروازے پہ یہ سب ہوا ہے. بعد میں پتہ لگا کہ وہ تو سول سرونٹ تھے پرانے انگریز کے زمانے کے, بہت ذہین آدمی تھے. تو میری بات میں جو ان بٹوین دا لائنس میں نے کہی تھی بات, وہ بھاگ گئے. تو ذرا سا انہوں نے یوں آنکھیں کھول کے مجھے دیکھا, اسے مجھے سمجھ آ گئی کہ میں نے ان بٹوین دا لائنس کہی ہے بات, پوری پک کر گئے. تو کہنے لگے اچھا پھر کیسے آئے. میں کچھ نہیں, ایسی سلام کرنے آیا تھا. نہیں کام ہے تو بتا دو. میں نے کام کیا ہوگا مجھے, میں تو ایسی دعا سلام کرنے آ گیا تھا بس. پھر بھی کچھ کام ہو بولو. تو میں نے چلیے پھر آپ یوں کیجیے, دعا کر دیجیے میرے لیے. پوچھا انہوں نے کیا دعا کر دوں. میں نے کہا یہ دعا کر دیجیے اللہ مجھ پہ اپنی رحمت نازل فرمائے. تو تھوڑی دیر وہ مراقبے میں گئے اور سر اٹھایا تو ایک جملہ صرف بولا, کہنے لگے جاؤ رب تم سے راضی ہو گیا. تو میں بڑا خوش ہوا اس بات پر کہ رب راضی ہو گیا مجھ سے. چلا آیا. تو یہ پہلے آدمی تھے جنہوں نے مجھے اس راہ کی خبر دی کہ مجھے اس راہ پر جانا ہے. اگرچہ اس جملے کو اس وقت میں نہیں سمجھا تھا کہ جاؤ تم سے رب راضی ہو گیا. اسی دوران میں لاہور آ گیا, پرنس خان کو جوائن کر لیا. ان کی ادارہ تھا ایک, اس میں وہاں سے پھر گورنمنٹ آف پاکستان میں چلا گیا. تو 76 میں مجھے کسی اور ادارے میں بھیجا گیا منسٹری سے. وہاں ایک صاحب تھے یونیفارم میں تھے, تو ان کو لے کے میں ہر اتوار, ان دنوں اتوار کی چھٹی ہوتی تھی, کسی نہ کسی مزار پہ چلا جاتا تھا. تو ایک دن وہ صاحب کہنے لگے کہ سر آپ اتنی جگہوں پہ مجھے لے گئے, آج میں بھی آپ کو کسی جگہ لے جاتا ہوں. چلیے. تو وہ مجھے سالار والی لے گئے, بابا صوفی پر کے ساتھ. ان سے ملے. صوفی صاحب بڑی مہربانی فرمائی میرے اوپر. کہنے لگے چلیے آئیے کھانا کھاتے ہیں. اور وہ ایک پیالہ تھا مٹی کا, وہ اور
आध इंच मोटी रोटी पकी हुई, जो आधी कच्ची आधी पकी। कुछ इतनी देर में एक साहब आए, बाल्टी में उबले हुए टींडे थे जिसमें मिर्चें लेकर तैर रही थी, तो उन्होंने वो मेरे सामने रखे प्याले में भी डाल दी और मुझसे खाया नहीं गया कि जिंदगी में कुछ बुरी आदत अब तक चिमटी हुई है कि रोटी इंतहाई पतली खाता हूँ मैं, वो आधा इंच मोटी रोटी वो कैसे हलक से नीचे उतरे। उसको सामने रख के बैठा रहा, उन्होंने लतीफे मुझे सुनाते रहे, सूफी साहब इधर उधर बातें करते रहे। सडनली एक खादिम को बुलाया और कहने लगे कि वही शाह साहब के सामने से उठा लो, ये खाना शाह साहब के हलक से नीचे नहीं उतरेगा। रुक गया। उसके बाद मैंने इजाजत मांगी कि इजाजत है मैं चलूं। वो खड़े हो गए और खड़े होकर मुझे कहा कि शाह साहब को खिदमत बताइए। मैं कहा क्यों शर्मिंदा करते हैं? कहने लगे नहीं फिर भी कुछ तो बताइए। मैंने कहा कि बड़ी मेहरबानी है आपकी, कि नहीं कोई खिदमत बताएंगे, आप बताइए। तो मैंने कहा चलिए आप दुआ फरमा दीजिए। क्या? तो मैंने वही दुआ फिर कही कि दुआ फरमाइए अल्लाह मुझ पर अपनी रहमत नाज़िल फरमाए। तो कुछ देर के बाद जवाब दिया, रब आपसे राजी हो गया। ये दूसरे आदमी थे जिन्होंने वही जुमला दोहराया, उन्हीं अल्फाज में दोहराया। यही फौजी अफसर 2-3 संडेज के बाद मुझे कहने लगे कि सर एक जगह और आपको ले चलते हैं। चलो। तो ये बाबा नूर वाले के पास ले गए, वहां मुलाकात हुई उनसे। तो उन्होंने पूछा कि क्या दुआ भी करानी है? तो मैंने कह दिया दुआ कर दीजिए अल्लाह मुझ पर अपनी रहमत से नाज़िल फरमाए। तो मैं हैरान ये हुआ कि इन्होंने भी एग्जैक्टली वही जुमला कहा कि शाह साहब अल्लाह आपसे राजी हो गया। तो जब ये इस राह पर आया मैं, और अल्लाह ताला ने मेहरबानी फरमा दी सब, तो ये मुझ पर राज खुला कि वो जो जुमला था कि रब तुमसे राजी हो गया, दर हकीकत बात ये है कि वो कि जब रब किसी से राजी होता है, उससे खुश हो जाता है, तो अल्लाह उसे दीन की समझ अता फरमाता है, रब ताला उसे इल्म अता फरमा देता है। और जब इल्म मिलता है तो फिर दीन भी समझ में आता है और दूसरे उक्दे भी खुलते हैं। तो वो जुमला ये था कि रब तुमसे राजी हो गया। वो ये नहीं था कि उन्होंने मुझे मेरी खबर दी थी कि मैं दुनिया में आ गया, क्योंकि अगर उसको वो खबर देते मुझे मेरी तो बहुत लेट होता, क्योंकि मैं तो उस वक्त तक काफी उम्र का हो चुका था। ये किसी ने सवाल पूछा है कि क्या किसी गरीब आदमी को उधार देना जायज है, जबकि वो बता रहा हो कि ये रकम मुझसे बतौर रिश्वत देकर मुलाजमत पे लेना है। तब इसके अंदर 2-3 व्यू पॉइंट हो सकते हैं। मेरा अपना ज़ाती व्यू पॉइंट शायद वो पसंद ना आएगा हजरात को। मेरे यहाँ तो ये है कि मैंने कभी किसी को उधार नहीं दिया। मैंने पहले भी कई बार अर्ज किया कि मैं बुनियादी तौर पर निहायत कंजूस इंसान हूँ, हद से बढ़ा हुआ कंजूस, तो मैं किसी को उधार नहीं देता। लेकिन जब कोई शख्स आ जाए और दस्ते सवाल दराज कर दे कि वो जरूरतमंद है,
تو ایک حدیث مجھے وہاں یاد آنے لگتی ہے کہ جب کوئی تمہارے سامنے دست سوال دراز کرے تو اس کو خالی نہ لوٹاؤ، بے شک اس کے ہاتھ پر ایک چٹکی مٹی کی رکھ دو۔ تو جب کوئی شخص ادھار مانگتا ہے تو وہ دست سوال دراز کر رہا ہوتا ہے، تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے کہ اسے خالی ہاتھ نہ لوٹایا جائے۔ تو وہ جو کچھ اس نے مانگا ہے اگر وہ اتنا ہے میری جیب میں تو اس کے ہاتھ پر رکھ دیا جائے گا، لیکن منہ دوسری طرف کر کے کہ میں اس کو دیکھ نہ پاؤں، تاکہ وہ شرمندہ نہ ہو کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں لیتے ہوئے، اور دل میں یہ سوچ لیا جائے گا کہ یہ مانگ تو ادھار رہا ہے لیکن میں اسے ادھار نہیں دے رہا۔ اگر اللہ نے اس کو توفیق بخش دی اور اس کے وسائل ایسے ہو گئے کہ یہ لوٹا سکے تو ٹھیک ہے، لوٹا دے گا، کوئی بات نہیں، لیکن اگر یہ نہ لوٹا سکا تو میں نے اسے معاف کر دیا ہے، یہ جو بھی دیا ہے یہ اس کا ہو گیا۔ تو یوں میں ادھار کبھی کسی کو نہیں دیتا، اس کا ایک فائدہ ہوتا ہے کہ نہ کبھی کسی کو ادھار دیا، نہ مجھے یاد رہا کہ کوئی مجھ سے کچھ لے گیا تھا۔ اور دوسری بڑی بات یہ ہے، وہ ایسا نہیں کہ میں کوئی نیک آدمی ہوں جو اس کو دیتے وقت ادھر دیکھتا نہیں، وہ بھی میں اپنی خود غرضی ہی میں نہیں دیکھتا کسی کو، کہ نہ میں کسی کو دیکھوں کہ کون مجھ سے کیا لے گیا، نہ مجھے یاد رہے کہ فلاں صاحب یہ کچھ لے گئے تھے مجھ سے۔ تو جہاں کوئی لے گیا وہ وہیں دل سے اتر گئی، بات ذہن سے محو ہو گئی کہ کسی نے کچھ لیا تھا۔ نتیجہ یہ ہے کہ مجھے انتظار نہیں ہوتا کہ کوئی مجھے واپس کرے گا آگے، نہ یاد رہتا ہے نہ، اور اللہ تعالیٰ کے بھی معاملات عجیب و غریب ہیں۔ یہ اس عید پر ایک عجیب قصہ پیش آیا جس کو میں انجوائے کرتا ہوں۔ میں اور میرا بیٹا ہم اکیلے گھر پہ بیٹھے تھے، ہم دونوں گپے مار رہے تھے۔ ایک صاحب تشریف لائے جنہیں نہ میں پہچانتا ہوں نہ میں جانتا ہی ہوں انہیں۔ انہوں نے ایک بڑا موٹا بنڈل نکالا اور نکال کے کہنے لگے کہ شاہ صاحب مجھے بہت افسوس ہے، میں بہت لیٹ ہو گیا، تو میں نے کچھ سال پہلے آپ سے کچھ قرض لیا تھا، یہ لوٹانے آیا ہوں۔ تو میں اس کا منہ دیکھتا رہا، تو میں نے کہا کہ بھائی آپ نے کب مجھ سے لیا ہو ادھار، میں تو آپ کو پہچانتا بھی نہیں، آپ ہیں کون؟ تو انہوں نے مجھے یاد دلایا کہ اس وقت آپ فلاں انڈسٹریل گروپ میں کام کیا کرتے تھے اور آفس میں آیا تھا اور یہ میری آپ کی جان پہچان تھی، تو یہ میں لے گیا تھا۔ تو میں نے کہا بھائی مجھے یاد نہیں کہ آپ لے گئے تھے، تو جو چیز مجھے یاد نہیں کہ آپ مجھ سے لے گئے تھے وہ میری نہیں ہو سکتی، اس لیے آپ اسے لے جائیے، میں واپس نہیں دوں گا آپ سے، کیونکہ مجھے یاد ہی نہیں کہ میں نے دیے تھے آپ کو۔ تو وہ صاحب بڑے لذیذ ہوئے، انہوں نے کہا صاحب کیوں آپ مجھے عذاب میں ڈالنا چاہتے ہیں، یہ قرض تھا تو کل کو میں دیندار ہوں گا، تو آپ کو یاد ہے یا نہیں ہے، لیکن رقم یہ آپ کی ہے، آپ لے لیجیے، چلیے آپ رکھ دیجیے یہاں ٹیبل پہ، میں پکڑوں گا نہیں آپ کے ہاتھ سے، یہاں رکھ دیں ٹیبل پہ۔ تو وہ انہوں نے بنڈل وہاں رکھ دیا، خاصا ہے بھی تھا، چل دیے۔ اب میں اس کے جانے کے بعد میں نے بیٹے سے کہا کہ یہ کچھ قصہ سمجھ میں نہیں آیا، یہ رقم میری نہیں ہے، یہ کیوں آئی میرے پاس اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا، لیکن یہ میری نہیں ہے رقم۔ تو ابھی ہم بیٹھے بات کر رہے تھے تو ایک صاحب تشریف لائے جو کسی جگہ پر لوگوں کو ان کی کاروں میں کچھ سامان جاتے ہیں کھانے پینے کا پرووائڈ کر دیتے ہیں، تو ان کو جواب میں ٹپ مل جاتی ہوں۔ میں بھی وہاں جاتا ہوں تو مجھے بھی سروس پرووائڈ کرتے ہیں گاڑی میں، اور بہت عرصے سے میں اسے دیکھ رہا ہوں، نہایت ایماندار اور خوددار انسان۔ آؤٹ آف بلو وہ چلا آ رہا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہیں میرے گھر کا ایڈریس کس نے بتایا، کیسے آ گئے؟ انہوں نے کہا جی بس 2-3 دن لگے لیکن تلاش کر لیا میں نے۔
میں نے کہا کیا ہوا, خیریت ہے؟ تو نے کہا کہ صاحب کوئی اپنی ضرورت بتائی, یہ ضرورت آن پڑی ہے مجھے اور مجھے 2 لاکھ روپے چاہیے. میں نے بیٹے کو دیکھا اور میں نے اسے کہا کہ مجھے نہیں معلوم اس بنڈل میں کتنا پیسہ ہے, کہ بس تمہارے آنے سے 15 منٹ پہلے ہی اللہ نے بھیجا اور یہ تمہارا ہے, کیونکہ میں بیٹے سے کہہ رہا تھا کہ یہ رقم میری نہیں ہے, تو یہ اٹھاؤ چلے جاؤ. اب تمہاری قسمت اس میں 2 سے زیادہ نکلے, یہ 2 سے کم, جو کچھ بھی ہے یہ تمہارا, لے جاؤ. تو ادھار نہ دینے کے پیچھے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو کچھ میری جیب میں ہے وہ در حقیقت میرا نہیں ہے, اس میں میرا حصہ صرف اتنا ہے جتنا میں اپنی جائز ضروریات پر یا اپنی فیملی کی جائز ضروریات پر خرچ کر سکتا ہوں. اور جو کوئی لینے آیا ہے تو جو کچھ میری جیب میں پڑا رہ گیا ہے وہ اس کا حصہ ہے جو وصول کرنے آ گیا میری کمائی سے. تو جب ہے ہی وہ اس کا حصہ تو مجھے کیا حق پہنچتا ہے کہ میں کسی کو ادھار دوں؟ وہ تو اپنا حصہ لے کے جا رہا ہے, وہ اس کا حق ہے, وہ لے جائے. بلکہ مجھے اس کا مشکور ہونا چاہیے کہ اپنا حق از خود آ کے مجھ سے لے گیا, مجھے یہ تکلیف نہیں ہوئی کہ میں اسے ڈھونڈ کر دوں. تو اس نے مجھ پہ احسان کیا ہے. باقی وہ اسے کہاں خرچ کرنا چاہتا ہے یہ میرا پرابلم نہیں ہے, کیونکہ میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق جو یقیناً غلطی ہو سکتی ہے, میرے رب نے کبھی مجھ سے یہ نہیں پوچھا کہ جو رزق میں تمہیں عطا فرما رہا ہوں اس سے تم شراب پیتے ہو روزانہ رات کو, تم جوا کھیلنے جاتے ہو کیسینوز میں, تم خواتین پر خرچ کر دیتے ہو. مجھ سے تو میرے رب نے کبھی نہیں پوچھا کہ جو رزق میں تمہیں عطا کرتا ہوں تم انہیں حرام جگہوں پر خرچ کر دیتے ہو. اگر رب کہیں اللہ معاف فرمائے اس وقت سے مجھے وہ وقت کبھی نہ آئے کہ کبھی وہ دیکھنے پہ آیا کہ میں نے اس کے عطا کردہ رزق کو کہاں خرچ کیا, تو میں تو بھوکا مر جاؤں گا. میرا تو حق ہی کوئی نہیں ہے, نہ میرا کوئی استحقاق ہے, نہ میری کوئی قابلیت ہے, نہ میری کوئی محنت ہے, اور نہ میں اس پیسے کو دیکھ بھال کے خرچ کرتا ہوں. تو جب میرا رب مجھے رزق عطا فرما رہا ہے بغیر یہ دیکھے کہ میں حقدار ہوں یا نہیں ہوں, نہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ میں اسے کہاں خرچ کرتا ہوں, تو مجھے کیا حق ہے کہ میں اپنے رب کے عطا کردہ رزق سے دیتے وقت یہ دیکھوں کہ یہ کہاں خرچ کرے گا. مجھے تو سنت رب پر عمل کرنا ہے کہ اس کا رزق ہے جو اس نے مجھے عطا فرمایا ہے اپنے خزانے سے, اس کے ایک بندے نے مجھ سے مانگا ہے, وہ اسے کہاں خرچ کرتا ہے یہ اس کا پریروگیٹو ہے, یہ اس کا پرابلم ہے, میرا نہیں ہے. مجھے تو صرف یہ دیکھنا ہے کہ میرے رب کا ایک بندہ آیا ہے میرے پاس, اور میرے پاس میرے رب کا جو اس کا بھی رب ہے اس کا عطا کردہ رزق ہے, لے جائیں. جیسے میں نے شروع میں کہا تھا کہ یہ میرا کنسیپٹ ہے, ہو سکتا غلط ہو, لیکن میں تو آپ کو وہی جواب دوں گا جو میں کرتا ہوں. تو بھائی ہمارا کیا مقام ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کس نے ہم سے کیا مانگا, کہاں خرچ کرے گا, کب کرے گا, کیوں کرے گا, کیسے کرے گا. ہم تو کسٹوڈینس ہیں. جیسے بینک والا ہے, بینک میں آپ کا پیسہ پڑا ہے, آپ اسے کیش کرانے گئے ہیں, وہ یہ تو نہیں دیکھتا کہ آپ اس کو کیسینو میں جا کے خرچ کریں گے یا کسی پب میں جا کے اس کو خرچ کرائیں گے, وہ تو چپ چاپ دے دیتا ہے. تو ہمارے پاس جو ہماری ضروریات سے فالتو پیسہ ہے وہ تو اللہ کا ہے, اس کے بندوں کا ہے, کوئی آگے لے جائے ہم سے. یہ سوال ہے کہ غوث صاحب کی کیا نشانیاں ہوتی ہیں اور ان کے ذمے کیا فرائض ہوتے ہیں. اس وقت کے غوث صاحب دنیا کے کس حصے یا ملک میں فرائض ادا کر رہے ہیں.
ارشاد فرمائیے. سب بات یہ ہے کہ ایک ایسا انسان جس نے زندگی بھر سائیکل بھی نہیں چلائی، آپ ان سے یہ پوچھ رہے ہیں کہ ہوائی جہاز سٹال کر جائے تو اس کو سٹال سے ریکور کیسے کیا جائے گا، کہ اس کے فلیپ اور رڈرز ایک وقت میں اپلائی کیے جائیں گے اور اس کی جوائے سٹک پل کی جائے گی، اس کو پل اپ کیا جائے گا. ایسے آدمی کو، مجھ کو جو سائیکل بھی نہیں چلانا جانتا، وہ آپ کو کیا بتائے گا کہ ہوائی جہاز کو سٹال سے ریکور کیسے کرتے ہیں. مجھ سے تو اس راہ کی خبر معلوم کیجئے جو میری راہ ہے. میں تو ایک گناہگار انسان ہوں، مجھے کیا معلوم کہ غوث کون ہوتا ہے، اس کے فرائض کیا ہوتے ہیں، آج کا غوث دنیا میں کہاں رہتا ہے، کس ملک میں اس کا ہیڈ کوارٹر ہے، اور وہ کیا فرائض سر انجام دے رہا ہے. بھائی میں تو معذرت چاہتا ہوں، یہ سوال میرے بس کا نہیں ہے، کسی نیک انسان سے معلوم کر لیجیے جو آپ کو اس سوال کا جواب دے سکے. میرے بس کا نہیں ہے. یہ کسی بہت پکے استاد کے پڑھائے ہوئے صاحب کا سوال ہے کہ بندہ جب درود ابراہیمی کا ورد کر رہا ہو تو اس کا خیال، تصور اللہ کی طرف ہونا چاہیے یا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب ہونا چاہیے. اس معاملے میں فقراء حضرات کی کیا سنت ہے؟ بندہ اگر درود ابراہیمی کے ترجمے کی طرف جائے تو بندہ اللہ سے عرض کر رہا ہوتا ہے. اس موضوع پر تفصیلاً بحث کی جائے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں روضہ مبارک کا تصور ذہن میں رکھنا چاہیے. کیا یہ صحیح ہے؟ اسی طرح جب کوئی بندہ کسی اور درود شریف کا ورد کر رہا ہو تو اس بارے میں کیا عرض ہے؟ صاحب یہ جو تصور باندھنے کی بات کی ہے، یہ معاملہ بھی در حقیقت توفیق اور اپنی اپنی پہنچ سے تعلق رکھتا ہے، اپنے کنسیپٹ سے تعلق رکھتا ہے. ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ پیار کرتا ہے اور اس کا تصور یہ ہے کہ رب سے میرا تعلق صرف اتنا ہے کہ میں اس کا بندہ ہوں اور وہ میرا مالک، وہ آقا ہے اور میں اس کا غلام، وہ میرا پالنے والا ہے، میرا محسن ہے رب. لیکن وہ اتنا بڑا ہے اور ایسی بلند مقام پر بیٹھا ہے کہ میری رسائی وہاں تک ہے نہیں. تو میں کسی ایسی ہستی کو پکڑ لوں جس کی رسائی اللہ کے دربار تک ہے اور وہ کبھی خوش ہو کہ شاید میرا ہاتھ پکڑ کے اللہ کے دربار میں پیش کر دے. تو ایسی ہستی کی تلاش کرتا ہے تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں ایک ہستی ہے، وہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شرف حاصل ہے کہ آپ نے فیس ٹو فیس رب تعالیٰ سے گفتگو کی ہے. درمیان میں ایک مہین سا پردہ تھا، ورنہ فیس ٹو فیس بیٹھ کے گفتگو کی. ایک اور پیغمبر ہیں جن کو ندا آتی رہی کوہ طور پر، وہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام. لیکن یہ شرف کسی کو نہیں ملا کہ فیس ٹو فیس گفتگو کر لیتا. یہ شرف کسی اور کو نہیں ملا کہ وہ معراج پر جاتا اور جا کر وہ عرش معلیٰ کی سیر کر لیتا. یہ بھی ایک ہی ہستی صلی اللہ علیہ وسلم
کوئی اعزاز ملا تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دہلیز کو پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ حضور میں تو یہ آپ کی خدمت میں بیٹھا ہوں، آپ کے علاوہ میں کسی کو نہیں جانتا، اب آپ کی شفقت ہے کہ مجھے آپ رب کے حضور پیش کر دیں یا اپنی ذات تک رکھ لیں، تو اگر اپنی ذات تک رکھیں تو بھی میں بہت خوش، رب تک لے جائیں تو میں آپ کا احسان مند۔ یہ کنسیپٹ ہے اس کے ذہن میں، تو وہ صرف اور صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ کا پلو پکڑ کے بیٹھا ہے۔ درود شریف پڑھتا ہے تو تصور میں اس کے روضہ مبارک ہے، وہ سلام پڑھتا ہے تو روضہ مبارک کا تصور کر کے پڑھتا ہے، عرض کرتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تصور کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں عرض کرتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا کوئی نہیں ہے، میرے صرف آپ ہیں، اور آپ کی سنت یہ ہے کہ آپ یتیموں کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، تو میرے سر پہ ہاتھ رکھ دیجئے، مجھے اپنی پناہ میں لے لیجئے۔ یہی عرض کرتا ہے۔ وہاں کیونکہ جلال نہیں ہے، وہاں صرف رحمت ہے، وہاں اپنے بدترین دشمن کے لیے بھی محبت اور رحمت ہے، وہاں کافر کے لیے بھی محبت اور رحمت ہے۔ تو یہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور عرض کر رہا ہے تو وہاں رحمت کیوں نہیں ہوگی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے انسان کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں اور اس کو رب تک پہنچا دیتے ہیں۔ یہ میں نے ایک طریقہ آپ کے سامنے رکھ دیا، فیصلہ آپ کا ہے۔ تصور رب تعالیٰ کے عرش کا باندھیے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار عالیہ کا، یہ اپنی ہمت کی بات ہے۔ لیکن اگر مجھ سے کوئی پوچھے تو بھائی میں نے تو اپنی جان بچائی ہے، اس لیے کہ میری حرکتیں اور میری گناہ اس قسم کے ہیں کہ رب کے سامنے جانے کی ہمت ہی نہیں ہے کہ وہاں منہ کیا آدمی دکھائے گا۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ رحمت ہی رحمت ہے اور وہ گناہگاروں کو سینے سے لگاتی ہے، تو یہ آس لے کے ادھر کا رخ کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ پہ بھی نظر کرم فرما دیں گے اور میرے تمام تر گناہوں سے صرف نظر کر کے سینے سے لگا لیں گے، تو شاید اس سے بچ جاؤں گا میں۔ رب کے یہاں میرے جیسے گناہگار اور عاصی اور فاسق و فاجر انسان کا گزر کیا۔